بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو چل رہی ہے عدت اور طلاق کے سلسلے میں، اور فرمایا اس میں ایک لفظ ہے یتربصنا، تو کہتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ علماء احناف کہتے ہیں کہ تربص کا مطلب یعنی عدت کے جو ایام ہوتے ہیں اور ان میں جو انتظار کیا جاتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ وہ عورت حاملہ نہیں ہے، اور اس کی صراحت ہدایہ میں موجود ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے معنی عدت ہیں، اور عدت کا مطلب یہ ہے کہ النہی عن الخروج، کہ عدت کے ایام میں گھر سے باہر نکلنا منع ہے، اسی طرح نکاح کرنا منع ہے، اور اللہ کا یہ فرمان وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ، یہ حکم ہے مردوں کو، شوہروں کو، کہ وہ عدت کے دوران اپنی بیویوں کو گھر سے نہ نکالیں، اور یہ تقاضائے نہیں ہے۔ اور اس کی صراحت امر اور نہی کے باب میں شیخ فخر الاسلام نے کیا ہے، اور امر اور نہی کی گفتگو وہ اور اس سلسلے میں کیا تفصیلات ہیں، کہتے ہیں اس سلسلے میں گفتگو لمبی ہے، اور یہاں اس کا تذکرہ موضوع نہیں ہے۔ اس کے بعد جو اللہ نے فرمایا کہ لا یحل لہن ان یکتمن، اس میں خطاب خواتین کو ہے کہ وہ چھپائیں نہ، یعنی دورانیہ چل رہا ہے یا نہیں اس کے بارے میں نہ چھپائیں، یا جنین پل رہا ہے یا نہیں اس کے بارے میں نہ چھپائیں۔ اور کہتے ہیں کہ جاہلی دور میں صورتحال کچھ یہ تھی کہ اگر بیوی جو ہے اس شوہر کو ترک کرنا چاہتی، تو وہ اپنے حمل کو چھپاتی، اور اس لیے کہ اگر معلوم ہو جائے شوہر کو طلاق دینے کے بعد کہ بیوی حاملہ ہے، تو پھر وہ رجعت کی کوشش کرے گا، بچے کی محبت میں جو جنین اس کا اس کی بیوی کے رحم میں پل رہا ہے، یہ معلوم ہو جائے کہ یہ حاملہ ہے، تو بہت ممکن ہے کہ وہ رجعت کر لے۔ اس لیے عورت اگر اس کو اندازہ ہوتا کہ وہ حاملہ ہے تو حمل کو چھپاتی۔ ظاہر ہے کہ جنین جب رحم میں ہو تو اس کے بارے میں تفصیلات ہیں کہ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ عام لوگوں کی نظر میں وہ نہیں آتا، لیکن
جو جو مدت بڑھتی جاتی ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ نمایاں ہوتا ہے، تو جب تک نمایاں لوگوں کی نگاہ میں نہ ہو تو وہ خاتون چھپانے کی کوشش کرتی تاکہ اس سے چھٹی پا لے۔ اسی طرح کبھی خواتین ایسا بھی کرتی کہ دورانیے کو چھپاتی اور وہ بتانا یہ چاہتی کہ وہ تو پاک ہو چکی ہیں، طہر کے دور سے گزر رہی ہیں، تاکہ طلاق سے جلد چھٹی مل جائے اور عدت وغیرہ ختم ہو جائے اور یہاں اس در سے جانا جلد ہو جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کننا یؤمن باللہ والیوم الآخر فرمایا کہ جو شخص اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، تو وہ پھر اللہ کے احکام کی حکم عدولی نہیں کرتا ہے اور ایسے کام نہیں کر سکتا، خاص طور پہ اس حالت کی خواتین کہ وہ جنین کو چھپائیں، حمل کو چھپائیں، یا وہ ان ایام کو اور دورانیے کو چھپائیں۔ اور یہاں دورانیے کو چھپانے سے کنایا ہے اس بات کی طرف کہ گویا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حمل کا اسقاط کر بیٹھیں، اور یہ تفصیلات کشاف میں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ طلاق کے بعد رجوع کرنے کا، جسے رجعت کہتے ہیں، اللہ کے اس فرمان میں وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ کہتے ہیں کہ ان بیویوں کے شوہر وہ زیادہ حقدار ہیں کہ عدت کے ایام میں رجوع کرنے کے وہ زیادہ حقدار ہیں۔ ظاہر ہے کہ عدت کے اندر شوہر اگر چاہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے، بشرطے کہ رجوع کی گنجائش ہو، یعنی طلاق رجعی ہو۔ تو طلاق رجعی میں عدت سے پہلے پہلے شوہر کو پورا حق ہے کہ وہ رجوع کر لے، جسے رجعت کہتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ عدت گزر جانے کے بعد پھر رجعت کا اختیار نہیں رہتا۔ البتہ عدت گزر جانے کے بعد بھی اگر طلاق غیر مغلظہ ہے، یعنی طلاق رجعی دی تھی اور عدت گزر گئی، اس کے بعد پھر دونوں چاہیں جو ہے میاں بیوی کی طرح رہنا، تو اب ضروری ہے کہ وہ نکاح کریں، اب نکاح کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن اگر عدت کے درمیان ہی ہے، عدت کے ایام باقی ہیں، تو عدت کے ایام کے اندر جو ہے وہ بغیر نکاح کے رجعت کر سکتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ تمام مسائل جو ہیں ان کی علت اللہ نے بیان کی کہ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ۔ یہ خواتین کو، بیویوں کو ہدایت ہے کہ جب ان کو یہ مدت ظاہر ہو جائے اور یہ ان کو اندازہ ہو کہ بچہ بن رہا ہے، یا یہ کہ ایام جو ہیں دورانیہ موجود ہے، تو ایسی صورت میں ان کو اپنے شوہروں سے اپنی ان حالت و کیفیات کو چھپانا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شوہر کو رجوع کرنے کا زیادہ حق ہے۔ یعنی اگر مثلا بچے کا استقرار ہو چکا ہے تو اس کے بعد اب یہ عدت کی مدت طویل ہو جائے گی، تو اب شوہر کو یہ حق حاصل ہوگا کہ عدت کے اندر اندر رجوع کر لے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اگر خواتین جو ہیں وہ شوہر کی طرف سے اور ایام گزر جانے کے بعد ان کے یہاں طہارت ہوئی ہے،
تو ایسی صورت میں طہارت ہونے کے بعد یعنی ایام گزرنے کے بعد جب عدت گزر جائے گی، وہ عدت کا گزرنا جدائی کا سبب ہوگا۔ اور عدت جو ہے عام طور پہ جلدی گزر جائے گی، یعنی اگر اسے چھپائیں گے اور یہ ظاہر کریں گے کہ ایام آ چکے، اب جو ہے پاکی کی حالت چل رہی ہے، تو عدت جلدی سے گزر جائے گی۔ اسی طرح اگر اپنے اور اگر اس کو ظاہر کریں گے تو دیگر لوگوں کو اس شوہر کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ بچے کی وجہ سے رجعت کر لے، اس واسطے۔ اسی طرح اگر ایام کو چھپائیں گے اور وہ کہنے لگیں کہ میں تو پاک ہو چکی، تو ایسی صورت میں طلاق کو کی طلب کرنے والی ہوگی اور رجعت پہ راضی نہیں ہوگی، اور یہ اس وقت ہے جبکہ طلاق رجعی ہو اور صریح الفاظ میں دیا گیا ہو، یعنی طلاق رجعی ہو، اور طلاق رجعی وہی طلاق کہلاتی ہے جو صریح الفاظ میں دی گئی ہو۔ لیکن اگر طلاق بائن ہے اور وہ طلاق بائن جو ہے الفاظ اس کے لیے کنائی استعمال کیے گئے ہیں، جیسا کہ اس باب میں الفاظ معروف ہیں، تو اس صورت میں جو ہے شوہر کو بغیر نکاح کے رجعت کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی اگر طلاق جو صریح الفاظ سے نہیں دی گئی ہے بلکہ کنائی الفاظ سے دی گئی ہے اور طلاق بائن پڑی ہے، طلاق رجعی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں رجعت نہیں کی جا سکتی۔ اب ضروری ہے کہ اگر یہ دونوں میاں بیوی کی طرح رہنا چاہیں تو نکاح نیا کریں، اور نئے نکاح کے لیے ضروری ہے کہ اس میں مہر کا بھی تذکرہ ہوگا، گواہان بھی موجود ہوں گے۔ اور کہتے ہیں کہ اس میں اس بات کی واضح دلیل ہے کہ طلاق رجعی جو ہے، طلاق رجعی کی وجہ سے مرد و عورت کا کی جو ہے خلوت میں ملنا ممنوع نہیں ہوتا۔ یعنی اگر طلاق رجعی دی ہے اور طلاق رجعی کے بعد زنوشو کی طرح یہ رہ لے تو یہ رجعت ہو جائے گا۔ رجعت کی الفاظ سے بھی ہوتی ہے اور عمل سے بھی ہوتی ہے۔ میاں بیوی جس طرح رہتے ہیں ان میں سے کوئی قدم پایا گیا تو اس سے رجعت ہو جائے گی، اور اگر الفاظ کے ذریعہ استعمال کیا تو بھی رجعت ہو جائے گی۔ اور کہتے ہیں کہ یہاں رجعت کے معنی معال کے حساب سے ہیں کہ جو صورت تھی اس سے اس نے رجوع کر لیا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ رجعت جو ہے عمل کے ذریعہ نہیں ہوتی، بلکہ رجعت جو ہے وہ الفاظ کے ذریعہ ہوتی ہے، جیسا کہ ایلا کے سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ نص جو ہے یہاں آپ کے نص جو ہے وہ مقید، یہاں پہ نص جو ہے وہ مطلق ہے، اور یہاں پہ شاہد بنانے کی قید نہیں ہے، تو اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ رجعت پہ گواہ بنانا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ سیدنا امام مالک کی رائے گرامی ہے، اور امام شافعی کا ایک قول یہی ہے۔ امام شافعی کے ایک قول کے مطابق اور امام مالک کے مسلک کے مطابق جو ہے وہ رجعت پہ گواہ بنا لینا چاہیے، ضروری ہے۔ البتہ مستحب احناف کے ہاں بھی ہے کہ رجعت کرے تو اس پہ گواہ بنا لے تاکہ اس پہ واقف ہو جائیں اور لوگوں کو پتہ چل جائے، اور لوگ یہ نہ کہ ورنہ لوگ کہنے لگیں گے کہ یہ دیکھیے طلاق کے بعد بھی یہ میاں بیوی کی طرح رہ رہے ہیں، ان کو معلوم نہیں کہ انہوں نے رجوع کر لیا۔ تو رجعت تو خود اپنے طور پہ بغیر کسی کو بتائے
جو ہے رجعت کر لیا تو رجعت تو ہو جائے گی، لیکن شفافیت اسی میں ہے، مستحب ہے کہ گواہ بنا لے کہ بھائی میں نے طلاق دی تھی، طلاق رجعی، اب میں نے رجوع کر لیا۔ اور کہتے ہیں اکثر تفاسیر میں یہی بیان، یہ سب مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں یہ بتایا گیا کہ مرد کو یہ حق، شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے، چاہے بیوی انکار کرے۔ یعنی طلاق صریح دی گئی، طلاق رجعی دی گئی، اس طلاق رجعی کے بعد عدت کے دوران اگر شوہر چاہتا ہے رجوع کرنا تو وہ رجوع کر سکتا ہے، چاہے بیوی چاہے یا نہ چاہے۔ اور اس لیے یہ بات اسے بتا دے کہ میں نے رجوع کر لیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ عورت کے اعتبار سے یہ چیز یعنی یہ رجعت کا حق مرد کو حاصل ہے، اور زیادہ واضح بات یہ ہے کہ مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ رجوع کر لے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ رجعت کا مطلب غلط سمجھا جائے، اور بیوی یہ چاہ رہی ہو کہ یہ نکاح ختم ہو جائے تاکہ اس سے چھٹکارا ملے، اور پھر وہ کہیں اپنا بندوبست کرے۔ تو کہتے ہیں ان تمام صورتوں میں عورت کی خواہش کچھ بھی ہو، لیکن مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ جب طلاق صریح دی ہے اور طلاق رجعی دی ہے تو عدت کے دوران اسے رجوع کرنے کا حق حاصل ہے۔ اور رجعت کی دونوں قسمیں احناف کے یہاں درست ہیں، قولی بھی اور عملی بھی۔ اور گواہ بنانا علماء احناف کے نزدیک ضروری نہیں ہے، لیکن مستحب ہے کہ گواہ بنا لے تاکہ معاملے میں شفافیت رہے۔ اور کہتے ہیں کہ اسلام کے آغاز میں یہ رواج تھا کہ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے تھے، اور طلاق دینے کے بعد جب عدت گزرنے کا وقت آ جاتا، دن دو دن باقی رہتے، تو وہ رجوع کر لیتے، اور اس کے بعد رجوع کرنے کے بعد پھر انہیں طلاق دے دیتے، اور اسی طرح وہ کرتے رہتے کہ طلاق دے دیتے، اور جب عدت گزرنے کے دن قریب ہوتے تو پھر رجوع کر لیتے اور پھر طلاق دے دیتے۔ اور اس کا مقصد ان کا یہ ہوتا، بدنیتی ہوتی، اور عورت کو، بیوی کو ستانا اور تکلیف پہنچانا، ایذا رسانی مقصد ہوتا، اس سے کوئی تعلقات کی اصلاح مقصود نہ ہوتی۔ تو ایسے، اور اس صورت میں اللہ تعالی نے واضح طور پہ احکام دے دیا کہ رجعت کے اب یہ مسائل ہیں، اور رجعت جب دوران عدت کر سکتے ہیں، لیکن عدت کے بعد رجعت کا کوئی اختیار نہیں، اور جب رجعت عدت ختم ہو گئی تو اب ان کو کوئی اختیار نہیں، زبردستی نکاح بھی نہیں کر سکتے، الا یہ کہ دونوں شرمندہ ہوں اور دونوں چاہیں کہ وہ زن و شو کی طرح رہیں گے تو پھر نیا نکاح کر سکتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ان کا جو کلمہ ہے یہ شرط کے طور پہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ درست ہے کہ رجوع کر لیں، اور رجوع کا مقصد اصلاح نہ ہو تو بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اصل مقصد رجوع کا تو اور رجعت کا اصلاح ہو کہ دونوں کے تعلقات اچھے ہو جائیں اور بہتر ہو جائیں، اور تعلقات اچھے اور بہتر ہو کر گھر بنا رہے، اصل مقصد تو یہ ہے۔ لیکن اگر یہ مقصد اس کے ذہن میں نہیں ہے تو بھی رجعت تو ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کا یہ فرمان، جیسے کہ اللہ کے فرمان میں وَإِن وَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِ خَيْرًا، تو یہاں پہ جو ہے
وہ شرطیہ نہیں ہے کہ اگر وہ ان کے اندر بھلائی کا احساس کریں تب تو گویا مکاتب بنانا جائز ہوگا، اور اگر نہ بھلائی کا احساس ہو تو مکاتب بنانا ہی جائز نہ ہو۔ لیکن یہ کلام بطور عادت کے، جو عام عادت ہے، وَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِ خَيْرًا، تو یہ بطور عادت اور بطور چلن کے یہ کلام ہے۔ پھر اللہ کا یہ فرمان وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس میں اس بات کو بتانا ہے کہ شوہر کے حقوق بھی ہیں اور بیوی کے بھی حقوق ہیں، دونوں ایک دوسرے کے حقوق کے پابند ہیں تاکہ زندگی کی گاڑی چلتی رہے اور دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ تو شوہر کے حقوق تو یہ ہیں بیوی کے ذمے کہ بیوی جو ہے شوہر کا خیال رکھے، اس کا لحاظ رکھے، احترام کرے، بات بات پہ روک ٹوک نہ کرے، اور جو احکام اور جو معاملات وہ بتائے اس کو تسلیم کرے اور اس کی فرما بردار بنی رہے۔ اور یہ گویا اسی طرح جب شوہر کا جو دل چاہے اس کی تکمیل کرے اور اس سلسلے میں رکاوٹ نہ بنے۔ البتہ جو چیزیں شرعی طور پہ حرام ہیں، جو تعلقات ہیں اس سے منع کرے، اور وہ مثلاً خاص ایام میں اگر وہ قربت چاہے تو اس سے روکے اور منع کرے۔ اسی طرح بیوی کے جو حقوق شوہر پہ ہیں وہ اس کا نان نفقہ ہے اور مہر کی ادائیگی ہے، جیسا کہ فقہ کی کتابوں میں تفصیلات درج ہیں۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو شریعت کے احکام سکھائے، اس سے واقف کرے۔ تو شوہر ہو یا بیوی ہو، یہ دونوں معاملات کے سلسلے میں یکساں حقوق حاصل ہے۔ البتہ مردوں کو بیویوں کے مقابلے میں ایک گنا جو ہے فوقیت حاصل ہے، اور وہ یہ حق حاصل ہے، اور وہ اس واسطے کہ شوہر جو ہے وہ نان نفقے کی ذمہ داری لیتا ہے، نکاح کا اس کو حق ہے، طلاق کا اس کو حق ہے، رجعت کا اس کو حق ہے، میراث کے سلسلے میں بھی اسے حق ہوتا ہے، اور اس کی وارث بھی بیوی ہوتی ہے۔ تو ان حقوق کی وجہ سے بعض جس طرح شوہر کی ذمہ داریاں کچھ زیادہ ہیں تو ان کے کچھ حقوق بھی زیادہ ہیں، اور لیکن یہ تمام کے تمام معاملات ان کی ادائیگی ضروری ہے اور یہ بہتر ہے۔ اور کہتے ہیں کہ نفس فعل یعنی مثلاً اب یہ کہے کہ فلا يجب عليه اذا اغتسلت ثيابه او اختبرت له ان يفعل ذلك، یہ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ شوہر پہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے کپڑوں کے دھلائی کا یا اس کا انتظام کرے، یہ مسئلہ۔ اور اسی طرح جو چیز مردوں کے مقابل میں ہے وہ چیزیں عورتوں کو حاصل نہیں ہوں گی۔ بہت سے مسائل جو خالص قانونی قسم کے ہیں اس میں مثلاً فقہ کی کتابوں میں یہ درج ہے کہ اگر بیوی بیمار پڑے تو اس کے علاج کی ذمہ داری شوہر پہ نہیں ہے، یعنی نفقے میں یہ داخل نہیں ہے۔ تو یہ خالص قانونی گفتگو ہے۔ تو اس پر ایک مولانا اشرف علی تھانوی کے وعظ میں ہے کہ انہوں نے کہیں تقریر فرمایا اور اس میں یہ فرما دیا کہ اگر وہ بیمار پڑے تو اس کے علاج کا نفقہ خرچ جو ہے شوہر کے ذمے نہیں ہے۔ تو اب مردوں میں ایک طرح کی جو ہے خوشی محسوس کی گئی، لوگوں نے بتایا کہ ایسا ایسا ہے۔ تو دوسرے وعظ میں مولانا تھانوی نے ایک اور مسئلہ نقل کر دیا کہ اگر بیوی نہ چاہے تو بچے کو دودھ پلانا اس کی ذمہ داری نہیں ہے،
शौहर मजबूर नहीं कर सकता वो दूध न पिलाए, तो अब मामला बराबर हो गया। ये भी खालिस कानूनी चीज है कि बीवी अगर इनकार कर दे कि बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी, तो उसका यह हक है, इनकार कर सकती है। लेकिन जैसा कि अगर बीवी के अलावा कहीं दूध और ना दूध का बंदोबस्त ना हो सके और कोई अन्ना ना मिल सके, ऐसी सूरत में, या वो सिर्फ माँ ही का दूध पी रहा हो, तो उस सूरत में वाजिब हो जाता है कि पिलाए। तो बहरहाल बात चीजें कानूनी है, वो कानून का जिक्र फिक्र में किया जाता है, फिक्र नाम ही है कानून का। लेकिन ये जरूरी, लेकिन जिंदगी जो मुआशरती जो जिंदगी है और घरेलू जो जिंदगी है, वो आपसी समझौते और आपसी जो है वो खुशगवार ताल्लुकात से रहती है। तो उसमें जाहिर है कि दोनों को सारी चीजें अब कभी ऐसा होता है कि अगर बीवी बीमार पड़े और खतरनाक बीमारी हो, तो मर्द अपना सब कुछ इसमें लगा देता है। अमली तौर पे तो यही होता है। जाहिर है कि ये कानून यहाँ नहीं लिखा जाएगा कि इसको ये हक है या नहीं। तो कानूनी खालिश कानून अलग है, और अखलाकी और ताल्लुकात और मोहब्बत और रिश्ते की मजबूती और इस्तेहकाम, इनके तकाजे खुशगवार ताल्लुकात के हैं। जी हजरात, आवाज पहुंचती रही है। मौलाना मुश्ताक साहब, हकीम कौसर साहब, आवाज पहुंचती रही है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, आवाज पहुंचती रही है। बहुत